فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد کی رعیت اس کے بیوی اور بچے، اگر بیوی اور بچے بے راروی کا شکار ہوتے ہیں، گناہ کا شکار ہوتے ہیں، جھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، برائی کا شکار ہوتے ہیں، غیبت چگلی کا شکار ہوتے ہیں، مینرز نہیں ہے، اور مرد اگر سکھاتا نہیں ہے تو یاد رکھ لے قیامت کے دن مرد اس سے، قرآن حدیث مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن اس مرد سے سوال کیا جائے گا۔ اکثر یہ بھی گھروں میں منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ مرد تو کہتا ہے کہ آپ یہ کریں، لیکن آگے بیوی بچے بات مانتے؟ ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے کہ بھائی کہتا ہے مرد کہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، پہلے نمبر پر تو بیوی اور بچے اس بات کو آر سمجھتے اے ساڑھے پیدا کام میں بولنا، حالانکہ وہ بول کر اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے۔ اچھا یہاں اگلی بات آپ کو ذہن میں کر، آپ کا کام اذان دے دینا ہے، نمازی لانا آپ کا کام نہیں ہے۔ مثال دے کے بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کام تربیت کرتے رہنا ہے۔ اگر بیوی بچے آپ کے کہنے کے باوجود نہیں مانتے تو قیامت کے دن آپ بری و ذمہ ہوں گے، پھر بیوی بچے خود ذمہ دار ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے تربیت نہ کی، انہیں اچھا برا نہ سکھایا، انہیں تمیز نہ سکھائی، انہیں آداب اخلاق نہ سکھائے، انہیں موریلٹیز نہ سکھائی، تو پھر جواب دے قیامت کے دن کون ہوگا؟ مرد یا بیوی؟ مرد ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کو قرآن مجید میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیوی بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اب یہ سیدھی ذمہ داری تربیت کی کس کے کندھوں پر رکھی کہ یہ ہمیں جو درجہ دیا وہ ہمیں درجہ غصہ کرنے کے لیے نہیں دیا، ہمیں وہ جو ایک درجہ زیادہ دیا وہ اس لیے نہیں دیا کہ بھئی ہم ہر لمحہ اپنا روب جمائے رکھیں، اپنی اس سرداری کا ناجائز استعمال کریں، اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کریں، نہیں، فرمایا یہ اس لیے ہے کہ بھئی تم نے جو کمانا ہے وہ خرچ تو نے اپنے بیوی بچوں پر کرنا ہے، اس لیے فضیلت دی ہے کہ تم نے پورے گھر کی تربیت کرنی ہے۔